جب خان صاحب آئے تھے، خان صاحب نے آ کے بہت کلیم کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں بہتری لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف اپرچونیٹیز لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب نے تو کہا تھا بہتری لے کے آؤں گا، ریاست مدینہ بنا دوں گا. آپ نے اپنی ذات میں کیا بہتری لائی؟ خان صاحب کا کوئی ٹھیکہ ہے؟ نہیں، خان صاحب کا بالکل ٹھیکہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں، جب ہم کسی کو، اگر میں ایک لیڈر ہوں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ملک کا صدر کون ہے؟ صدر کا نام تو نہیں آتا. اچھا، وزیر اعظم کون ہے؟ عمران خان. ان کو تو سارے ہی جانتے ہیں. جانتے ہیں، اس کو تو نہیں دیکھا نا، صدر کو تو کبھی نہیں دیکھا. صدر کو. خان صاحب خوبصورت ہے، اچھے انسان ہیں. بالکل اچھے انسان ہے. آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا؟ ووٹ نہیں دیا. ووٹ نہیں دیا ہے؟ اچھے ہیں اچھے. کس کو دیا تھا؟ ہم ویسے بس جو ہمارے علاقے کے ہوتے ہیں نا. کھڑے ہو جائیں، ایک منٹ کھڑے ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کو ووٹ نہیں دیا لیکن خان اچھا ہے. جی ہاں. اچھا، خان کو ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے علاقے کا جاگیردار جو تھا اگر اس کو ووٹ نہ دیتے تو مشکل تھی. جی پرانے ہیں نا، پرانے ان کے ساتھ چل رہے ہیں نا. سچی بات بتائیں، آج قوم کو ڈر کی وجہ سے ووٹ دیا؟ نہیں سر، ہمارا تعلق جو ہے پرانا جو آ رہا ہے اسی کو دے رہے ہیں. اچھا، خان اچھا ہے لیکن ووٹ پرانے تعلق والے کو دینا ہے. جی ہاں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس چل رہے ہیں نا ان کے ساتھ، اچھے تعلقات ہیں، اچھا کاروبار. اچھا، ووٹ جو ہے کسی اچھی پارٹی کو، کسی اچھے انسان کو دینا چاہیے یا جس کے ساتھ تعلق ہے، چاہے برا ہے جیسا بھی ہے، اس کو دینا چاہیے؟ یہ تو جن کا زیادہ تجربہ ہے نا، جو زیادہ سیاست میں ہوتے ہیں، ہم تو خیال نہیں رکھتے نا. خیال نہیں رکھتے. بس جو ہمارا پارٹی کا پرانا ہوتا ہے وہی جو گاؤں کا یا علاقے کے رواج کے مطابق. بلاول، مریم اور عمران خان صاحب، ان تینوں میں سے کس کو ہونا چاہیے؟ عمران خان کو. کیوں؟ اچھا آدمی ہے یار، اس نے اگر 3 سال گزارا ہے، اچھا گزارا ہے، اور اس کے دور میں ملک ہوا ہے، اس کا دور میں نا ملک اچھا رہا، پریشانی نہیں ہے. اور مہنگائی تو ہوتا رہتا ہے بھائی، زرداری کے دور میں بھی آیا تھا نا، یہ تو اتنا خاص بات نہیں ہے. مہنگائی تو ہے، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے. ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور نوجوان کسی ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے پاس جو سرمایہ ہے وہ کیسا ہے، ہم انہی نوجوانوں سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معافی چاہتا ہوں، بنا پوچھے آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں کوئی اتنا ایشو نہیں. یوتھ کا یہی حال ہے کہ وہ ایک پاؤں سے جوتا اتاریں اور دوسری پارٹی کے مخالف کو سر پہ ماریں. اس بات کی تو ہم بطور یوتھ سخت مزاحمت کرتے ہیں کہ یہ بڑا ایک غلط رویہ ہے. ہم لوگوں کی لیڈرشپ کے پیچھے کسی اور کی عزت کے ساتھ اس طریقے سے کرنا کہ آپ کیمراز کے آگے، میں نے دیکھا کہ وہ ایک بندے نے چانٹا مارا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بےہودگی جو ہے وہ کس پارٹی نے سٹارٹ کی؟ میرے خیال سے اس میں ساری پارٹیز ملوث ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں کہ جو ایک دوسرے کو ڈیفیم نہ کر رہے ہو. نمبر 1، 2 اور 3 دے دیجیے. پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی. سب سے پہلے تو جس ٹائم پہ ابھی نون لیگ حکومت میں تھی تب عمران خان کافی کچھ بولتا تھا آن سٹیج. اس کے بعد جب سے یہ لوگ اپوزیشن میں آئے تو جو الفاظ مریم جو لوگ جوتے مارتے ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں اب آپ کا سپورٹ کریں تو وہ والے لوگ یہ حرکت، جب اچھے لوگ پیچھے رہیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تب جاہل لوگ ایسے جوتے ماریں گے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، اور اس مرتبہ میں پلان کر رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا، اور اس کی وجہ ہے کہ مجھے ان کے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، اس ٹینیور کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اپنا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی کافی نیو بزنس بھی آیا جس کی وجہ سے کافی امپلائمنٹ بھی پرووائڈ ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ فی الحال تو کیونکہ BBA کا آ رہے ہیں تو آگے بزنس کریں گے، لیکن ایسا کیونکہ کئی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں کرنٹ سچویشن کے اندر، کئی نئے بزنسز آ رہے ہیں، تو فی الحال ہم اپنا ایز اے اسٹوڈنٹ آگے فیوچر برائٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں نوکریاں ہیں، مستقبل روشن دکھائی دے رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نوکری ملے گی. پاکستان میں کیونکہ اب کافی شعور آ گیا ہے اور کئی پرائیویٹ کمپنیز اور کئی پرائیویٹ انڈیویجولز. میں ایک اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے یہ بتائیں کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیوں؟ جی ویسے تو اگر سچ پوچھے تو فی الحال کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے. وہ یہ تھی کرپشن فری پاکستان. لیکن اگر خان صاحب یا اس ملک کا جو سب سے بڑا خسارہ ہے معاشی، اس میں آپ سمجھتے ہیں بطور نوجوان، بطور طالب علم کہ ہمارے ہاں
सियासी अदम इस्तेकाम है और किसी मुल्क की मैशत के अंदर जब हुकूमतों में सियासी अदम इस्तेकाम हो, अपोजिशन और हुकूमत में, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। ये गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। तो बिल्कुल यही बात है। देखें, अगर आप दुनिया के बेहतरीन तरीन मुल्क उठा के देखें तो वहाँ की जो ये थी आज की इस छोटी सी जगह के ऊपर पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, आम आवाम के साथ मैंने सोचा थोड़ी सी हेलो हाई कर लेते हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।